साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। एक साथ कहो शुरू कर। جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں، راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں۔ تہذیب نے سکھایا ہے ہم کو قول، تہذیب نے سکھایا ہے ہم کو قول کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج اس یوم اساتذہ کے پروگرام میں
میں یسریٰ صدیقی اور میرے ساتھی صالحہ تامولی آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور تمام اساتذہ کو یوم اساتذہ کی پرخلوص مبارکباد دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بزم کا روحانی اور نورانی آغاز کریں۔ آج کے اس مبارک مجلس کا آغاز ایسے ہی بابرکت اور پرعظمت تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ چنانچہ میں دعوت دے رہی ہوں یاسر جمعدار کو اس شعر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ بہت خوب۔ وہ ہر حرف میں جس کے فصاحت ہے بلاغت ہے، وہ ہر حرف میں جس کے فصاحت ہے بلاغت ہے، جو ہے لبریز حکمت سراپائے سعادت ہے۔ اب باری آتی ہے صدر کے انتخاب کی، تو میں صدر جلسہ کے انتخاب کے لیے صوفیہ پٹھان کو آواز دیتی ہوں۔ السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام کے صدر کے لیے میں ہیڈ ماسٹر محترم سوداگر سر کا نام تجویز کرتی ہوں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے میرے ساتھی نے جس نام کی تجویز کی ہے میں اس نام کی تعریف کرتی ہوں۔ شکریہ۔ سامعین، اب میں اس رنگ محفل میں تازگی لانے کے لیے حبیبہ نور کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئے اور نعت کلام پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، تیرا جانے کو دل رو رہا ہے۔ اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے۔ اگر سجاتا کوئی دامن پھولوں سے تو بہاروں سے دل ٹوٹ جاتے، اگر سجاتا کوئی دامن پھولوں سے تو بہاروں کے دل ٹوٹ جاتے، اگر گل پوشی کی یہ رسم نہ ہوتی تو ہزاروں کے دل ٹوٹ جاتے۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے گل پوشی کا، تو آج اس جلسے کے مہمان خصوصی محترم جناب مولانا مبارک شیخ کی خدمت میں گل پیش کرنے کے لیے میں ہمارے اسکول کے صدر مدرس سوداگر سر سے میں درخواست کرتی ہوں۔ شکریہ سر۔ اس کے بعد میں انعامدار سر سے گزارش کرتی ہوں کہ محترم موقر خان صاحب کو گلہائے عقیدت پیش کریں۔ سے بنے ہوئے HM سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہمارے اسکول کے صدر مدرس خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ عرض کرتی ہوں کہ وہ ہمارے اسکول کے سپروائزر محترم انعامدار سر سے خدمت میں گل پیش کریں۔
کے پروگرام کی نوعیت بیان کرنے کے لیے میں افسانہ خان کو آواز دیتی ہوں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، آج ہم سب یہاں یوم اساتذہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے میں ہمارے تمام اساتذہ کو صمیم دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ گمنامی کے اندھیروں میں تھی ایک پہچان بنا دیا، گمنامی کے اندھیروں میں تھی ایک پہچان بنا دیا، ان کی مہربانی ایسی ہوئی کہ استاد نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا، استاد نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا۔ آج انہی اساتذہ کی ہمت افزائی اور قدر و منزلت کے لیے ہمارے اسکول میں یوم اساتذہ کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس جلسے میں شریک تمام حاضرین و سامعین حضرات، تمام لوگوں کو جس کا بے صبری سے انتظار تھا، جن کے ہم منتظر ہیں، وہ تمام اشخاص اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، تو میں ان کا تمام تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے، تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے، مہمان یہاں آئے تقدیر ہماری ہے، مہمان یہاں آئے تقدیر ہماری ہے۔ السلام علیکم۔ شکریہ دوستوں، آج ہمارے بیچ عظیم شخصیتیں موجود ہیں، ان سے روبرو کروانے کے لیے میں آواز دیتی ہوں محترم فیاض سر۔ السلام علیکم۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنے سالوں میں پہلی مرتبہ یوم اساتذہ کے لیے ہمیں حقیقی استاد ملے ہیں جو دین کا درس دیتے ہیں۔ دو علماء ہمارے سامنے ہیں، ایک ہیں مولانا مبارک شیخ اور دوسرے ہیں مفتی عرفان ماچکنو۔ پیارے بچوں، تھوڑی سی بات اگر میں علماء کے بارے میں کروں، حدیث کا مفہوم ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور آگے فرمایا کہ نبی جو ہے وراثت میں مال نہیں چھوڑتا، نبی کی وراثت علم ہوتی ہے، اور اس علم کو جاننے والے پڑھنے والے علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر امت علماء کی قدر سمجھتی جانتی تو انہیں زمین پر قدم رکھنے نہیں دیتی، بلکہ نمبر لگاتی کہ ہم اپنے کندھوں پر لے کر چلیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آپ میں سے ادنا شخص پر۔ کہیں فرمایا عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ کئی زیادہ جو ہے عالم کی فضیلتیں ملتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی اپنے زندگی میں علماء کی، حفاظ کی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ دین کا علم جو حاصل ہوتا ہے وہ قدر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں ہمارے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا حافظ عالم مولانا مبارک شیخ صاحب کا، جو حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ حفظ انہوں نے کیا مدعو مدرسہ کرناٹک سے، اور پھر عالمیت انہوں نے کی دھابیل مدرسہ گجرات سے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عالمیت یہ 2 یا 3 سال میں مکمل نہیں ہوتی، تقریباً 9 سال لگتے ہیں ایک بچے کو عالم ہونے کے لیے۔ 9 سال مدرسے میں پڑھنا ہوتا ہے، مدرسے کی مشقتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے ہیں ہمارے مفتی عرفان صاحب، مفتی عرفان ماچکنور صاحب۔ انہوں نے اپنی عالمیت اور مفتی یہ کھروڑ مدرسہ گجرات سے جو ہے انہوں نے مکمل کیا ہے۔ اور دونوں بھی جو ہستیاں ہمارے سامنے موجود ہیں وہ تقریباً 2007 سے جامعہ خیر العلوم ادگاؤں میں استادی کا فرض نبھا رہے ہیں۔ تو ایسے بہترین مہمان ہمیں حاصل بھی ہے، اس کے لیے میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے 2 الفاظ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سامنے آ رہے ہیں ذکیہ اور ان کے ساتھی۔ السلام علیکم۔ یوں ہی نہیں ہم اپنی آنکھیں بچھا
دیکھیے ہمارے مہمان آ رہے ہیں، آئیں گے خود بخود اب ہر سو صدائے بلبل، رقص کر رہی ہے اس درجہ آج خوشبو، یہ کس کے دم سے اتنا بکھرا ہے نور ہر سو، دیواروں کو تو دیکھو کیا مسکرا رہے ہیں، دیواروں کو تو دیکھو کیا مسکرا رہے ہیں، وہ دیکھیے ہمارے مہمان آ رہے ہیں۔ اب آج کے بنے ہوئے صدر مدرسہ تحریر پروگرام پر سے میں عاجزانہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسط خلوص سے دل سے سب کا احترام کرتی ہوں، کلام سے پہلے سب کو سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے میرے تمام اساتذہ کو یوم اساتذہ کی پرخلوص مبارکباد دیتی ہوں۔ میں تحریر کا دل احمد گڑگاؤں پر جماعت دہم بر کی طلبہ ہوں۔ آج کے دن مجھے صدر مدرسہ پرنسپل بننے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی آج کے دن مجھے سوداگر سر کا رول ادا کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں آپ تمام اساتذہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج کے دن مجھے صدر مدرسہ بننے کا موقع ملا اور زندگی کے اہم تجربات بھی حاصل ہوئے۔ آج تک ہم ہمارے صدر مدرس اور اساتذہ کو دیکھتے آئے ہیں، لیکن آج ان کے کام، ذمہ داریاں اور فرائض کو قریب سے جاننے کا موقع ملا، خصوصاً صدر مدرسہ کا۔ تو حقیقت آیا ہوئی کہ ایک استاد ہوتے ہوئے ایک پرنسپل ہونا کتنا مشکل کام ہے۔ پورے اسکول کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنا، ایز اے پرنسپل مختلف فرائض کو انجام دینا بہت مشکل ہے۔ واقعی ایک دن کا میرا تو یہ حال ہے۔ میں اندازہ لگا سکتی ہوں سر آپ کیسے کر لیتے ہیں، اور سبھی تمام اساتذہ بخوبی فرض نبھاتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ مجھے آج بخوبی ہوا ہے۔ آج کے اس موقع پر میں سوداگر سر اور تمام اساتذہ کے ورک ڈیڈیکیشن اور کنسسٹنسی کو سلام کرتی ہوں، اور یہ سب ایک استاد ہی کر سکتے ہیں۔ اور پھر ابھی کے وقت میں تدریس کے ساتھ ساتھ دیگر آن لائن کام بھی ہیں جو ہمارے اساتذہ بخوبی انجام دیتے ہیں۔ آج کے وقت میں ایک معلم کا پیشہ جتنا قابل تعریف ہے اتنا ہی چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ تو آپ تمام اساتذہ کو میں سلیوٹ کرتی ہوں۔ آپ کی فکر و کاوش اور محنت کو میرا سلام ہے۔ آج پتہ چلا کہ ہم صدر مدرس، ہمارے اساتذہ ہمارے لیے کتنی محنت و مشقت کرتے ہیں، اس لیے والدین سے بڑھ کر کسی کو درجہ دیا گیا ہے تو وہ استاد ہیں۔ رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پر پہنچا کر کتنے شاد ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، آج میں جو کچھ بھی دولت بڑھ پا رہی ہوں یہ استاد ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے کہ سنگے بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگے بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا۔ استاد اور سڑک دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، خود جہاں ہیں وہیں پر رہتے ہیں مگر دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے میں ہمارے تمام اساتذہ کرام کے لیے دل کی عمیق گہرائیوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ انہیں ہمیشہ دونوں جہانوں کی مسرتیں اور شادمانیاں حاصل ہوں، زندگی کے ہر پہلو میں انہیں کامیابی و کامرانی کے ساتھ عروج و بلندی حاصل ہو۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی خیالات کا اختتام کرتی ہوں۔ جو علم کا عالم ہے استاد کی عطا ہے، جو علم کا عالم ہے استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے، جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے، جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے، جو کچھ کیا رحم ہے استاد کی عطا ہے۔ شکریہ۔ ہم اپنی وسعت و ہمت کے بقدر ان کا اعزاز و اکرام کرتے ہوئے ان کی تعریف و توصیف کے لیے ایک گیت پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتی ہوں شفا گروپ کو۔ जाने हम क्या हो
بعد شاعر شگفتگی دکھا کر چلے گئے، لطف بہار بن کے دل کو لبھا کر چلے گئے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی محترم مولانا مبارک شیخ صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے زرین خیالات سے نوازیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی بہت سے نعمتیں ہم پر ہیں، بے شمار نعمتیں۔ ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ سب سے اہم اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی جانب سے ہم کو ملی ہے وہ ایمان کی دولت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اگر کوئی مقبول دین ہے تو اسلام اور ایمان ہے، اسی پر نجات کا دعویٰ ہے، نجات کا وعدہ ہے۔ انسان مرتے دم تک اگر ایمان پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کی اور جنت میں جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا جو وعدہ ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں۔ ہم کو اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے، چاہے دنیا کے کتنے بھی بڑے بڑے فتنے ہمارے سامنے آئے، ایمان کی دولت سے ہمیں ہٹانا چاہے تو ہم ایک پختہ عہد کریں کہ ایمان کی دولت سے ہم کسی بھی صورت میں ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ کو ایک جانتے ہوئے اسی کی عبادت کریں گے۔ ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اچھا والا کام کرنا چاہیے، برائی سے رکنا چاہیے۔ پیارے بچوں، تمہاری جو زندگی ہے یہ بہت ہی قیمتی زندگی ہے۔ آپ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، آپ بہت ہی اونچے درجے کی انسان ہو، لیکن یہ اونچے درجے کا وصف اسی وقت باقی رہے گا جب ہمارے اندر حیا والا وصف باقی رہے گا۔ آج ماحول بہت بگڑا ہوا ہے، ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے جو ایک لڑکے کو لڑکا محبت کے بنجال میں پھنسا کر ایک تو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے، اور حیا والا جو وصف ہے جو انسان کے اندر رہنا چاہیے وہ وصف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے اندر جو حیا والا وصف ہے اس وصف کو باقی رکھیں۔ جب تک ہم اس وصف کو باقی رکھیں گے تب تک ہم اپنی زندگی کو اچھا بناتے جائیں گے، لیکن جس دن یہ وصف ختم ہوا ہم خدا نہ خواستہ ایمان کی دولت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بے حیائی کی لائنوں مت آؤ، باہر کا ماحول ہمیں بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ شرم نام کی چیز انسان کے اندر باقی نہیں رہ رہی ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا کردار ہے موبائل کا۔ اس لیے موبائل والے فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھو، جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کی ماتحت ہی اس کو استعمال کرو۔ ضرورت ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کے سامنے اس کی بیوی آتی، وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی ہے، یعنی اکبر بادشاہ کا سالہ، تم بربل کو ہی کام لگاتے ہو،
मेरे भाई को काम नहीं लगाते। तो अकबर बादशाह बोलता है कि बिरबल वैसे काम करता है इसलिए मैं उसको काम लगाता हूँ, तेरा भाई काम नहीं करता इसलिए मैं उसको काम नहीं लगा। और कहती काम लगा कर तो देखो करता है नहीं करता है बाद में देखेंगे। चलो अकबर बादशाह कहता है कि तो ठीक है लगा कर देखेंगे। तो अकबर बादशाह की नजर एक जगह पड़ती है जहाँ कुत्ते के बच्चे रहते हैं। तो अपने साले को भेजता है कि जाओ कुत्ते के कितने बच्चे देख कर। तो ये साला जाता है देखता है गिन कर आता है और अकबर बादशाह पूछते हैं कि कितने हैं, बोलता है जितने थे उतने। फिर अकबर बादशाह पूछता है कि उसका रंग क्या है, तो रंग तो देखा नहीं, सिर्फ गिनती आपने कहा था गिनती करता है रंग तो देखा नहीं। तो वापस जाओ रंग देखता, फिर वो रंग देखने जाता है, रंग देखता है, आने के बाद बतलाता है कि बड़ा रंग है बड़ा रंग है। फिर बादशाह तीसरा सवाल करता है कि उसके अंदर कुत्ती कितने हैं कुत्ते कितने हैं। तो साला कहता है कि ये तो मैं नहीं देखा, क्योंकि रंग देखने के लिए कहा था आपने, रंग देख कर आया हूं मैं। तो बादशाह छोड़ देता है। फिर उसके बाद बिरबल को बुलाता है, बिरबल से कहता है कि जाओ वहां कुत्ते के बच्चे हैं जाओ देख कर आओ कितने। तो बिरबल जाता है देखता है, वो गिनती भी करता आता है और उसके अंदर कुत्ते कितने थे वो भी देखता आता है, किसका कितने कौन से रंग के कितने बच्चे हैं वो भी देखता रहता है। और आकर पूरी हिस्ट्री और पूरा देखा हुआ वाकया बादशाह के सामने सुनाता है। बादशाह अपनी औरत को बुलाकर कहता है कि देखो इसने अपने अक्ल से काम लिया है और इसके अंदर अक्ल नहीं है। काम के साथ एक काज होता है, काम के साथ काम से मुताबिक जितनी भी चीजें थी उसको काज कहते हैं, उसको करना चाहिए था, लेकिन तेरे भाई ने उसको नहीं किया। वो औरत अपने भाई को बुलाती है और बोलती है कि काम के साथ काज भी रहते हैं, तो सिर्फ काम कर कर आता है, जरा अक्ल दौड़ाते रहो, अक्ल से जरा काम ले और काज कर कर आ। उस वक्त बादशाह बीमार पड़ता है। तो बादशाह अपने साले को बुलाता है और कहता है कि हकीम साहब को बुला, डॉक्टर को बुला। अब वो रास्ते में सोचते जाता है कि हकीम साहब बुलाने एक काम हुआ, काज क्या रहेगा, काज क्या रहेगा, ये सोचते जाते। फिर उसको जहन में आता है कि बीमार है बोले तो मरने वाला भी, अब इसके पीछे काज बोले तो कफन लेने वाला, तो कफन खरीदता है और आता है बहन के पास। बहन पूछती है काम कर कर आया, तो हाँ काज भी कर कर आया, तो हाँ काज क्या किए, वो कहता है काज कफन लेकर आया हूँ, क्योंकि बीमार है, हकीम के साथ क्या रहने वाला, अभी काज सोचते गया तो कफन याद आया, मुझे मरेगा तो कफन की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं कफन ले। बहन कहती है तेरे तुझसे बढ़कर बेवकूफ है, बहन कहती है अपने भाई को कि तुझसे बढ़कर बेवकूफ नहीं है कोई, तू सबसे ज्यादा बेवकूफ है। अल्लाह ताला ने तुझे जो अक्ल दी है जरा भी काम में लाता नहीं। ये जो नेमत है अक्ल वाली, ये अक्ल वाली बहुत ही अहम नेमत है। हम दुनिया के झमेलों में न फंसे, दुनिया हमको बुराई की तरफ ले जा रही है। अब ये जो तुम्हारी उम्र है ये उम्र बहुत अहम है। 9वीं से लेकर 12वीं तक एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग का कौल है। 9वीं से लेकर 12वीं तक अगर कोई बच्ची हो बच्चा हो अपने आप को बचा लेता है, बुराई की तरफ नहीं ले जाता, तो अल्लाह ताला आगे के मराहिल उसके लिए आसान कर देता। आपकी ये उम्र जो है 9वीं है 10वीं है, इसके बाद वो 11वीं 12वीं, इसके अंदर अपने आप को खूब बचाने की कोशिश करें। बुराई की तरफ मत जाओ, बुराई से तुम्हारा बुरा होने वाला है, वालिदैन का भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, असातिज़ा का भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, नुकसान हमारा होगा। नुकसान से बचने की जरूरत है, अक्ल के जरिए से इंसान काम ले। अल्लाह ताला हम सबको कहने से मिल जाए अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अजब जादू थी आपकी गुफ्तगू में, अजब जादू थी आपकी गुफ्तगू में, मुखातिब हों तो पत्थर भी बोलते।
اس کے بعد میں صدر جلسہ محترم سوداگر سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ سیرت سے فتح کرتے ہیں سب کے دلوں کو، سیرت سے فتح کرتے ہیں سب کے دلوں کو، آپ وہ سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم ایجوکیشن کمیٹی شاملی کے زیر اہتمام محمدیہ اینگلو اردو ہائی اسکول و جونیئر کالج کے اس کیمپس میں آج کے اس پروگرام ہال میں ایک خصوصی دن منانے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ وہ دن ہے یوم اساتذہ۔ یہ یوم اساتذہ کی تھوڑی سی مختصر روایات یا تعارف میں بتا دوں۔ ہمارے اسکول کے، ہمارے ملک کے سابق صدر مرحوم صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن، ان کی یوم پیدائش کو پورے ملک میں آج یعنی یہ کل 5 تاریخ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی ڈکلیئر ہونے کی وجہ سے اکثر اسکولوں میں یہ پروگرام آج منایا جا رہا ہے، تو اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے آج ہمارے اسکول میں بھی پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ فیاض سر نے اپنی مہمانوں کے تعارف میں بتایا کہ آج ہمارے درمیان مہمانان کے طور پر 2 شخصیتیں آج ہم کو ملی ہوئی ہیں، یہ ہمارے خوش نصیب، ایک عالم ہیں اور ایک مفتی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مولانا نے جو اپنی بات رکھی اس سے آج کا پورا ماحول روحانی ماحول ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، اور وقت اور حالات کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 4-5 نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس میں موبائل، آج کا ماحول، والدین کی اہمیت، اساتذہ کا ہمارے زندگی میں کردار، ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہمارے بچوں کی، ہمارے اساتذہ کی آپ نے رہنمائی کی ہے۔ یہ ہمارے آنے والی زندگی کے لیے بہترین سرمایہ رہے گا، اور میں تمام طلباء کی طرف سے آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان تمام باتوں پر، میرے طلباء، میرا اسٹاف، میں خود، اس پر ہم انشاءاللہ پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، ایک جملہ ہے، استاد بادشاہ نہیں بنا، جملہ سنا، استاد بادشاہ نہیں بنا تھا، سوری جملہ تھوڑا سا چیز ہے، استاد بادشاہ نہیں ہوتا، استاد بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن ایک استاد بادشاہ کو بناتا ضرور ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی شخصیتیں ہیں، جس میں میں خود ہوں، یہاں بڑے اساتذہ ہیں، ان تمام کو اس مقام پر، اس مرتبے پر پہنچانے والے، ان کی زندگی میں آئے ہوئے مختلف مرحلوں میں ان کو پڑھانے والے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، اس کے ذریعے ان کی زندگیوں کو بنانے والے وہ اساتذہ ہیں۔ آج میں آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں، ایک مقام اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے، لیکن اللہ کا کرم تو رہے گا ہی، رہتا ہی ہے، لیکن ایک ذریعہ بن کر کے اساتذہ نے مجھے جو بنایا ہے، پرائمری اسکول سے لے کر کے ہائی اسکول، جونیئر کالج، سینئر کالج، جہاں پر بھی میں پڑھا ہوں، مختلف تجربہ ان اساتذہ کا میرے سامنے ہے، ان کی محنتیں مجھ پر بھی ہیں۔ اور آج کے ماحول میں اور پہلے کے ماحول میں پڑھائی کا نظام، پڑھائی کا طریقہ بدلا ہوا ہے۔ آج کے بچوں کو پڑھانا ہے
لیکن حکومت اور سرپرستوں کی جانب سے ایک فرمان کو ہو یا ایک بات اس طرح سے آئی ہوئی ہے کہ آج بچوں کو ہم کسی طرح کی پنشمنٹ یا سزا نہیں دے سکتے، جس کا ہمارے بچوں پر، ہمارے معاشرے پر بہت نقصان دہ اثر ہو رہا ہے۔ اب میرے بچپن کی بات میں بتاتا ہوں، جس اسکول میں میری آخری جماعت سے پڑھائی ہوئی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد اردو ہائی اسکول گوکاک ضلع بیلگام، یہاں کے جو پرنسپل تھے بیپاری سر، مجھے ابھی ان کا نام اچھی طرح سے یاد ہے، وہ انگریزی پڑھاتے تھے۔ اب مثال سمجھو، آج ہم یہاں پر پڑھا رہے ہیں، ہوم ورک دیتے ہیں، دوسرے دن اس کی جب جانچ ہوتی ہے تو تمہارا یہ اس کو لے کر کے کام کرنے کا طریقہ ہمارا کیسا رہتا ہے اور ہم کن مرحلوں سے گزر کے آئے گے۔ سر ہمارے جو پرنسپل تھے انگلش پڑھاتے تھے، اور جب ہوم ورک دیتے تھے دوسرے دن جو بچے ہوم ورک نہیں کرتے تھے ان کو پنشمنٹ کیسی دیتے تھے۔ ان کی شخصیت بہت ہی ہیوی، ایک دم ہائٹ ہمارے لیاقت سر کے جیسے، سبجیکٹ الگ ہے۔ وہ بچوں کو یہ جو کالر ہے نا، کالر پر اگر یوں اٹھاتے تھے، ایک ہاتھ سے اٹھاتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے مارتے تھے، اور کبھی میرے جیسے ہلکے پھلکے بچے، ہاں ابھی ادھر طبیعت ٹھیک ہے لیکن آخر میں تو کبھی کبھی ان کی مار سے بچے ادھر جا کے گرتے تھے، پھول اٹھا کے لاتے تھے۔ تو ایسے حالات سے ہم گزر کے آئے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے اساتذہ کا احترام کیا ہے مولانا نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے لیے جو باتیں میں زیادہ طویل میں نہیں جاتے ہوئے، استاد ایک کاریگر ہوتا ہے، کاریگر جو بڑے بڑے پتھروں کو، پہاڑ کے لائے پتھروں کو، جنگلات سے لائے ہوئے لکڑیوں کو تراش کر کے ان کو ایک شکل، ایک روپ، ایک آکار دیتا ہے۔ ابھی ہم اپنے طور پر سوچیں، ہم جب پہلی جماعت میں آئے تو ہمارا وجود، ہماری حقیقت، ہمارا مقام یا ہماری پہچان کیا تھی؟ آج مختلف جماعتوں سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پر 9ویں 10ویں تک پہنچے ہوئے، کچھ بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن میں مولانا ہمارے جو بچے ہیں، اس دن آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ 10ویں جماعت کے طلبہ 5ویں سے لے کر 9ویں جماعت کے بچوں کو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں۔ آج ہم تمام اساتذہ کو چھٹی رہتی ہے، ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنتا ہے، سبجیکٹ دیا جاتا ہے، یہ بچے خود ان کو جا کر کے پڑھاتے ہیں۔ آج جو مقام آپ کو ملا ہوا ہے وہ اساتذہ کی محنتوں کی وجہ سے ملا ہوا ہے۔ آج تمہارے میں سے 3 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہیڈ ماسٹر، اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر، سپروائزر، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے ہمارے اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اناؤنس کر رہے ہیں۔ یہ صلاحیتیں اساتذہ کی محنتوں کی وجہ سے ہم تک پہنچی۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ تمام طلبہ ان پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے اس پروگرام کے شروع سے لے کر جو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، موجود ہیں، تو میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے آپ تمام طلباء کو یوم اساتذہ کی مبارکبادی دیتا ہوں۔ اور جو باتیں دیکھو، پروگرام کرنا اور یہاں پر کچھ باتیں بولنا ایک پہلو ہے، جو شخصیتیں آج ہمارے درمیان میں آئی ہوئی ہیں، جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، ان نصیحتوں پر عمل کرنا سب سے اصل مقصد اس پروگرام کا رہا ہے۔ میری تو یہ نیت رہی تھی کہ اس طرح کی شخصیتوں کو یہاں پر بلا کر کے ہم ہمارے بچوں کی رہنمائی کریں۔ آج وقت اور حالات کو چلتے دیکھ کر کے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پیارے بچوں، اب تمام بچوں سے گزارش رہے گی کہ آپ تمام سے میری اجتماع سے رہے گی کہ آج کے ماحول سے بچیں، ان باتوں پر عمل کریں۔ اور آج کا یہ جو پروگرام آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس پروگرام کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام کرنے والی ہماری ایک ٹیم ہے۔ میں خصوصی مبارکبادی دینا چاہوں گا ان کو۔ ہمارا جو کلچر ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں ہمارے متے میڈم ہیں اور فاطمہ مومن ہے اور مفیزہ سوداگر ہے،
اور ان کا ساتھ دینے والے تمام محترمہ جن کی محنتوں سے آج کا یہ پروگرام بہت ہی خوبصورت خوشنما اور بہترین بنا ہوا ہے، ان کو بھی مبارکبادی دیتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو پھر ایک بار میری طرف سے مبارکبادی دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسم شکریہ ادا کرنے کے لیے ذکیہ خاطب کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور رسم شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم، میں ذکیہ خاطب دہوں اے کی طالب علم۔ آج کے دن وائس پرنسپل بن کر مجھے استاد کا کردار قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ واقعی استاد کا کردار کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ تمام کو ٹیچرز ڈے کے بہت بہت مبارکباد۔ آج کا یہ پروگرام آخری قطار پر ہے۔ سب سے پہلے مسلم ایجوکیشن کمیٹی کے صدر اور ان کے ارائیز کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس پروگرام کے صدر سوداگر سر کا بھی میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے اسکول کے سپروائزر انعامدار سر کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہمارے مہمان خصوصی جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک پر پروگرام کی رونق بڑھائی، آپ کا بھی میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی تمام اساتذہ کرام کی بھی میں ممنون و مشکور ہوں۔ اسی طرح آج کے دن والے اساتذہ کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ نظامت کرنے والے میرے ساتھیوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کرتا ہے سارے دل کا ہر ایک تار شکریہ، کرتا ہے سارے دل ہر ایک تار شکریہ، 100 زبان سے آپ کا 100 بار شکریہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام دعا سے ہوگا، تو آج کے ہمارے مہمان محترم مفتی عرفان صاحب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ بارگاہ الہی میں ہم تمام اور امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء و اقاربین، متعلقین و محبین سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، کرنے والے اور اس کے لیے اپنی محنتیں اور کاوشیں اور کوششیں کرنے والے جو مرحوم ہو چکے ہیں، مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، جنت کے اندر اعلیٰ علیین میں انہیں مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے سیئات سے درگزر فرما، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، جو زندہ ہیں، جو حیات ہیں، جو اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو، ان کے تکالیف کو، ان کے محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، دنیا کے اندر ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، آخرت کے اندر اس کا بہترین ان کو بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کے تعلیمی معیار کو بہتر سے بہتر بنا، اس کے اخلاقی معیار کو بہتر سے بہتر بنا، اس کے تربیتی نظام کو منظم بنا۔ اے اللہ، یہاں پڑھنے والے، یہاں پڑھانے والے، یہاں کا نظم و نسق سنبھالنے والوں کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ، اس ادارے کو مشعل راہ بنا، اس ادارے کو پورے عالم کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ اور سبب بنا۔ اے اللہ، یہاں پڑھنے والوں کے جائز مقاصد، یہاں پڑھانے والوں کے جائز مقاصد کو پورا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی سے انہیں مالا مال فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر اور ہر برائی سے ان کی مغفرت و حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کے اندر امن و امان پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کے اندر عافیت اور سہولت، مسلمانوں کے لیے خیر اور بہتری کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، جو لوگ اس ملک کے بھائی چارہ والے نظام کو مٹانا چاہتے ہیں،
اے اللہ اپنی غلط روشوں کو اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ان کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو، تجارت، زراعت، صنعت، ہر چیز کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ اہل فلسطین کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اے اللہ مظلوموں کا تو حامی اور مددگار اور ناصر بن جا، اے اللہ تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کہ اللہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے اعمال کی برائیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اے اللہ ہمیں اس کا اقرار ہے، اے اللہ ہمیں اس کا اقرار ہے، ہم اقراری مجرم ہے، اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنا دے، اے اللہ اس مبارک مجلس میں جو باتیں کہی گئی، جن اساتذہ نے اس کے لیے محنتیں کی، جن ہمارے بچوں اور بچیوں نے اس کے لیے محنتیں کی، اے اللہ ان تمام کے ان محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ و صلہ ان کو عطا فرما، ہماری دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کو پیر قبول فرما، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔